تہمینہ اس ٹائم کی سب سے وائرل سٹوری، لاہور میں ایک شیطانی پارٹی ہوئی جس کے اندر 50 سے 60 لوگ گئے، اور وہاں پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس طرح کا ڈانس ہو رہا تھا، وہ میرے خیال سے لاہور کے اندر ہم سوچ نہیں سکتے، پاکستان کے اندر کبھی دیکھا نہیں اس طرح سے۔ کیا پاکستان کے اندر LGBTQ کو نارملائز کیا جا رہا ہے؟ اچھا، جس حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ جو رواج ہے اس کو سرعام کیا جا رہا ہے، میں اس کو اس طرح سے بات کروں گی کیونکہ ہمارے ہاں عوام بڑے سادے سمپل ورڈز کو آسانی سے سمجھ جاتی ہے۔ ہمارا تعلق چونکہ میڈیا سے ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، اور میرے خیال سے آدھی عمر گزر گئی چینلز پر۔ جب ہم کسی بھی چینل کے میک اپ روم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر میک اپ آرٹسٹ بھی دیکھتے ہیں۔ میک اپ آرٹسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بوائز بھی ہیں اور گرلز بھی ہیں۔ میں تمام میک اپ آرٹسٹ کو نشانہ نہیں بنا رہی، میں جنرلی طور پر ایگزامپل کے طور پہ رکھ رہی۔ آپ نے دیکھا جب میں نے اسٹارٹ کیا اس فیلڈ کو تو مجھے جب فرسٹ ٹائم آڈیشن دینا تھا، میرے پاس آیا لڑکا، میک اپ کرنا ہے، میں حیران پریشان، اس نے میک اپ کرنا ہے میرے، اس کے تو اپنی داڑھی مجھے، لڑکا ہے یہ کیسے کرے گا؟ تو اس چیز کو کوئی اتنا خاص برا نہیں سمجھا جاتا فیلڈ میں۔ ہوتا لڑکا ہے، حرکتیں لڑکیوں والی کرتا ہے، باجی باجی باجی، یہ گفتگو اور یہ انداز ہوتا ہے، لڑکیاں فرینک ہو جاتی ہیں، کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ خواجہ سرا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ نے مرد پیدا کیا۔ اب اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام بھی میں کرنے کے لیے گئی تھی حافظ آباد میں، وہاں پر یہ پروگرام میرا بہت وائرل ہوا تھا۔ لڑکی تھی جس کی نازیبہ ویڈیوز 50 سے 60 باقاعدہ وائرل ہوئیں، اور میں نے سوال کیا تو اس کا بھائی ایک بہت دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ وہ جب میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے کہا قد اس کا لڑکوں والا ہے اور چلتا یہ لچک لچک کے ہے۔ جب میں نے اس کو فرنٹ سے دیکھا، قریب سے میرے گزرا، تو اس نے باقاعدہ پراپر پلکنگ کرائی ہوئی تھی، باقاعدہ طور پر اس نے اپنی یہ داڑھی والی جگہ کو لیزر کروا کے اسکن سموتھ کی ہوئی تھی جیسے لڑکیوں کی ہوتی ہے، داڑھی شاڑی نہ آئے۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ میرے سے بات کریں۔ کہتا باجی میں تے آپ تواڈے نال گل کرنی۔ میں نے کہا بیٹھ جا، پھر اتھے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا تمہیں کوئی کسر ہے؟ آگے سے کہتا ہے ہاں جی مجھے کسر ہے۔ اب مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا کہوں کہ تم خواجہ سرا ہو، پتہ نہیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، کیا میں اس کو کہوں کہ تم یہ جان کے بنے ہوئے ہو، بہروپی ہو، سمجھ نہ آئے۔ میں نے کہا تمہیں کوئی کسر ہے؟ کہتا جی۔ میں نے کہا پیدائشی ہے؟ کہتا جی۔ ساتھ اس کی ماں بیٹھی ہوئی کیا کہہ رہی ہے، بکواس کر رہا ہے، نو منڈا جمیا سی اینے ساڈا چھڈیا کچھ نہیں، اور یہ اور وہ۔ بیسکلی وہ ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اپنا حلیہ خراب کر کے، پلکنگ کرا کے، میک اپ کر کے، اپنا کاسٹیوم، اپنا حلیہ چینج کر کے وہ پارٹیز میں جا کے ڈانس کرتا تھا، اور اس کام کو کرنے سے پیسے شارٹ کٹ وے میں خاصے زیادہ آ جاتے تھے۔ اب اس نے کہا نہیں جی میں تو پیدائشی ایسے تھا، مجھے تو فیلنگز ہی ایسی آتی ہیں، میں محسوس کرتا ہوں میں لڑکی ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب ڈرامے بازی تھی۔ اس طرح کا طبقہ ہمارے پاکستان میں اس ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور انٹرسٹ صرف اور صرف تشہیر، ایڈز، پیسے، سوشل میڈیا اور اکاؤنٹس۔ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس پارٹی کے حوالے سے، اس ایونٹ کے حوالے سے، یہ ہو رہا تھا جناب گلبرگ میں، اور گلبرگ میں 50 سے 60 لوگ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ایک اچھی خاصی بڑی جگہ ہوتی ہے، ایک ہال ہوتا ہے۔ اب وہاں لائٹنگ ہے، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک ہے، عجیب و غریب قسم کا جو ہم نے دیکھا۔ وہاں پہ لڑکے آپس میں گندگی پھیلا رہے ہیں جس کو نام دیا جاتا ہے ایونٹ کا۔ اب ایونٹ میں اگر تو سرعام لڑکے اور لڑکے، ہم جنس پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، ہم گندگی کر رہے ہیں، تو میں اس کو کیا کہوں گی کہ ہاں باقیوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے سے فیصلہ کرائیں تو میں کہوں گی سب سے پہلے پکڑ لو اس کے مالک کو، اس کے بعد پکڑ لو اس کے مینیجر کو، اور پھر پکڑ لو یہ اسٹوڈیو کتنے رینٹ پر گیا، کیا گیا، کس طرح سے گیا۔ کسی بھی جگہ پر لاہور میں قانون یہ کہتا ہے جہاں عوام کو اکٹھا کرنا ہے، آپ اس چیز کی پرمیشن پہلے پولیس سے لیتے ہیں، متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے، متعلقہ نصیر آباد لگتا ہے ان کو، آپ وہاں سے لیتے ہیں، وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، دین پھر آپ آگے اپنا ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اجازت نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، کہا یہ گیا تھا جی ایونٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی شوٹنگ رکھی ہوئی ہے، صرف اور صرف ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ریکارڈنگ کیا پون ویڈیوز کی ہو رہی تھی؟ سوال ہے میرا، کس چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی بھیا آپ سے؟ پولیس پوچھے نا جا کے کہ آپ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں مجھے بتا دیں، کوئی لان کے کپڑوں کی ریکارڈنگ ہے یا پھر پون ویڈیوز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ایک نئی چیز آپ لوگوں نے نکال دی ہے۔ ہم سنتے تھے کہ فحاشی ہوتی ہے، بروتھل ہاؤسز میں گندگی پھیلائی جاتی ہے، لڑکیاں جاتی ہیں پیسے کماتی، گندگی ہے۔ اب تو لڑکے شروع ہو گئے بھائی، ایک نیا ٹرینڈ آپ لوگوں نے دے دیا۔ اور ہم رہتے ہیں اسلامی معاشرے میں،
ہم مسلمان ہیں علی, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس ٹائپ کی چیزیں دیکھ کر کہ ہمارے ہاں کس کس قسم کے ٹرینڈز آ رہے ہیں جو گورے کرتے تھے, جن کو پاکی پلیتی کا پتہ ہی نہیں, حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ سب کچھ ہمارے ہاں ان ایریاز میں ہوتا ہے جو پوش ہیں, جہاں نارمل بندہ نہیں جا سکتا. 5,000 روپے ٹکٹ ہے اس ایونٹ کی. اب جو 5,000 روپیہ ٹکٹ دے کے جائے گا نا, اس کو بہت کریز ہوگا کہ میں دیکھوں ہوتا کیا ہے. پہلی دفعہ دیکھ کے آئے گا, دوسری دفعہ 2 اسٹیپ آگے جائے گا, تیسری دفعہ وہ خود ان میں شامل ہوگا. اچھا, اسی پارٹی کا کچھ لوگ حصہ تھے جنہوں نے یہاں کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیشن ڈیزائنر ماریہ بی کو بھیجی, اور ماریہ بی نے اس پر آواز اٹھائی. مبینہ طور پہ اطلاع ہے کہ پہلے جب یہ ایونٹ ہو رہا تھا پولیس وہاں پر گئی تھی, لیکن سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. یہ ایک یوٹیوبر ہے, انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد جب ماریہ بی نے اس پر آواز اٹھائی, اس کے بعد ایکشن ہوا, FIR ہوئی, اور 5 لوگ گرفتار بھی ہوئے. 5 لوگ بالکل گرفتار بھی ہوئے اور پھر پیش بھی کیے گئے. DIG صاحب نے اس پر اپنا ایک موقف دیا ہے. DIG لاہور ہیں فیصل کامران صاحب. میں یہ کہتی ہوں ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, میرٹ پر کام کرنے والے اور ایک ایکٹیو آفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 بندے گرفتار کیے ہیں, مینیجر ہے وہاں پر جو پرفارمنس کر رہے تھے وہ ہیں, اور لوگ ہیں. انہوں نے ہم سے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں لی, جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ آپ پولیس سے پہلے پرمیشن لیتے ہیں. انہوں نے بندے کر لیے گرفتار, اور جب پیش کیے تو ان کا یہ کہنا ہے مجسٹریٹ صاحب کا کہ ٹھوس شواہد نہیں ہیں, لہٰذا ان کو خارج کرو. بندے چلے گئے اپنے اپنے گھر. بہت سے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں. یہ تو ماریہ بی نے ذرا اس میں خود گفتگو بھی کی, یہ وائرل ہو گیا, اور ویڈیوز ایسی تھیں کہ ہماری عوام میں ایسی چیزیں بڑی دیکھی جاتی ہیں, اور دیکھنے کے بعد اینڈ پہ کر دیتے ہیں توبہ 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 توبہ. پہلے نہیں توبہ کرتے, پہلے پورا دیکھتے ہیں, اینڈ پہ توبہ ان کو یاد آتی ہے. اچھا, لیکن ماریہ بی ہمیشہ سے اس چیز پر آواز اٹھاتی ہے, ہم جنس پرستی پر. اچھی بات ہے نا, غلط بات ہے, غلط بات پر آواز اٹھانی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اچھی فیملی والا یا کوئی میڈیوکر, کوئی شریف آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ ویڈیوز دیکھے گا یا ذکر بھی کرے گا. اچھا, جب پہلی بار میں نے وہ ویڈیو دیکھی مجھے لگا نہیں کہ یہ پاکستان ہے, لاہور ہے, لاہور کے اندر ایسا ہو رہا ہے. اور یہ آج تھوڑی ہو رہا ہے, یہ تو ایک عرصے سے ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں گلبرگ تھانہ, لبرٹی تھانہ, نصیر آباد تھانہ, بلے بلے ان کی. ہر کام MM عالم روڈ پہ ہوتا ہے. میں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوں, میں بھی اس کو مجھے بھگتنا پڑے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. سپا پوچھ لیں, ایک سے ایک ملے گا. پوچھ لیجئے مساج سینٹر, ایک سے ایک ملے گا. پوچھ لیجئے بروتھل ہاؤس کلیننس والا, لیول والا, ایک سے ایک ملے گا آپ کو. پوش ایریاز میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں, بکتی ہیں, چونکہ پیسے زیادہ آتے ہیں اور پیسے پھر جاتے بھی زیادہ ہیں ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. اور یہ معاملہ بھی گلبرگ کا ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ پرفارمنگ آرٹ کی آرٹ میں ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے, لیکن ایجنڈا سمجھ نہیں آ رہا, مقصد کیا تھا. کیا پرفارم کر رہے تھے؟ میں تو سوال ہی یہ کرتی ہوں بار بار, پرفارم کر کیا رہے تھے آپ لوگ؟ مجھے وہ طریقہ ہے, کیا پرفارم کر رہے تھے؟ کچھ دکھانا چاہ رہے تھے, کوئی نیا اسٹائل دکھانا چاہ رہے تھے, کوئی نیا طریقہ دکھانا چاہ رہے تھے, کیا پرفارم کر رہے تھے آپ؟ جگہ ایسی ہے, اتنی تگڑی ہے, یہی کام کسی محلے میں ہوا ہوتا نا تو تھپڑ مار مار کے پولیس لے کر آتی. وہاں پہ تھپڑ نہیں مارا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں تگڑے لوگ آتے ہیں. وہاں جس نے 5,000 دینا ہے نا, اس کی جیب میں کوئی 10 بھی ہونا ہے. اس نے آنا بھی بڑی گاڑی کے اوپر ہے, اس نے آنا بھی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے, اور یہ تو کام گرل فرینڈ والا تھا ہی نہیں, یہ تو بوائے فرینڈ والا کام تھا جہاں پر یہ کچھ ہوا. سوال یہ ہے, نصیر آباد تھانے میں پرچہ ہوا پولیس کی مدیت میں, ویل ڈن, کریڈٹ گوز ٹو DIG لاہور. لیکن یہ معاملہ وہاں پر کب سے ہو رہا ہے, اس کا جواب دے بھی وہی SHO ہے جو نصیر آباد میں تعینات ہے. اس کو نہیں پتہ لگا کہ میرے علاقے میں یہ کام کب سے چل رہا ہے. چلیں, اس کی نالج میں نہیں تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے. اب آ گیا, لگائیں انکوائری. دونوں صورتوں میں نااہلی کس کی ہے؟ SHO کی ہے. اچھا, کہیں پر پارٹی ہو رہی ہوگی نا, 50 سے 60 اگر لوگ ہیں جی, وہ گاڑیوں میں گئے ہوں گے, میوزک چل رہا ہوگا, جو نیبرز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ان کے ہاتھ میں وہ آج کل جو بڑا لیٹسٹ سا نکلا ہوا ہے ویب, وہ ان کے ہاتھوں میں ہے, بوٹلز ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں, اور نہ جانے کون کون سے انگلش نشے انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں. یہ وہاں پہ وضو کر کے نہیں جاتے ایونٹ میں, یہ اسی کنڈیشن میں آؤٹ آف سینسز, حلال حرام کس کنڈیشن میں ہے, آپ بک کیا رہے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, آپ نشے میں اتنے دھوتا ہے. تو آپ جب وہاں پر اس کنڈیشن میں جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک انتظام ہے کہ اگر کوئی بندہ بہک گیا, تماشا لگ گیا, فائرنگ ہو گئی, ویڈیو بن گئی, تو پھر موقع پر انہوں نے اتنی سیکیورٹی مینجمنٹ بھی رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو پھر ہینڈل کریں گے, سنبھالیں گے. اس ایونٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویڈیوز وائرل ہو گئیں,
پہلا کام نہیں ہے، بس یہ گرما گرم خبر ہے. یہ تو سلسلہ ایک عرصے کا چل رہا ہے اور چلتا ہی رہنا ہے، بند نہیں ہونا. آپ میں سے یہ بھی لکھوا لیں. اچھا، اگر اسے نشان عبرت نہ بنایا گیا تو آپ کو لگتا ہے یہ نارملائز ہو جائے گا LGBTQ کلچر؟ ہو جائے گا نہیں، ہو چکا ہے. آپ مجھے چلیں گے بتائیں، عورت مارچ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. یہ کیا بات ہوتی ہے بھائی؟ یہ جسم اللہ کا دیا ہے اور اللہ کے پاس مٹی میں جانا ہے. میرا تو ایجنڈا یہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری مرضی، میں کھانا گرم کروں نہ کروں، میں ایسے بیٹھوں گی، میں یہ کروں گی. یہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ گورے کہتے تھے، اب یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہماری بچیاں کہہ رہی ہیں، ہماری لڑکیاں کہہ رہی ہیں جو کالج یونیورسٹیز کی ہیں، اور باقاعدہ علی اعلان کہتی ہیں، اور باقاعدہ پوسٹرز اٹھا کے کیا کچھ ہوتا ہے. مجھے بتائیں مال روڈ پورے پہ عورت مارچ میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے. یہ معاملہ بھی اسی طرح ہی ہوگا، جس میں زیادہ سے زیادہ فحاشی کون کس طرح پھیلائے گا اتنے پیسے اس کو ملیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے